الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ایک سلسلہ اللہ چلا رہے ہیں جو صحابہ سیریز کے نام سے میں کر رہا ہوں کوشش۔ اللہ یہ کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں، آپ سے بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، جس سے چاہیں اللہ لے سکتے ہیں۔ میں نہیں ہوں گا، میرے بات کسی سے لیں گے، یہ ذکر چلے گا، کیونکہ یہ صحابی جتنے بھی ہیں یہ صحابی ہیں کس کے؟ صحبت اٹھائی کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، تو وہ چلتا رہے گا، آپ کی نسبت جس سے بھی ہوگی وہ چلتا رہے گا۔ بہرحال آج جن صحابی رسول کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ یہ ان کے بھائی ہیں برا ابن مالک، اور یہ برا اردو میں لکھا جاتا ہے بے رے الف اور پھر حمزہ، مطلب برا نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو، نہ برا پڑھا جاتا ہے، مطلب ایک دم جیسے جھٹکے سے رکا جاتا ہے نا، برا ابن مالک، اس طرح برا کر کے ہے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ترین صحابی ہیں اور بہت غریب صحابی ہیں حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسمانی اعتبار سے جو میں نے کچھ جگہ پڑھا تو بہت دبلے پتلے سے تھے، اور مطلب ایسے تھے کہ اگر کوئی آج کے اعتبار سے ایسا کوئی بندہ اس جسامت کا ہو تو لوگ اسے مطلب کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں دیں گے اس اعتبار سے کہ وہ جنگجو ہونے کے اعتبار سے وہ، لیکن یہ بہت بہادر تھے، بہت زبردست جنگجو تھے، بہت بہادر تھے، بہت لڑاکو اس طرح کے تھے کہ جو واریر سکلز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی تھی ان کے اندر، جو بیٹل فیلڈ کے اندر جو کام چاہیے وہ بہت وہ تھا۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب فوجوں کو بھیجتے تھے تو اس میں یہ بھی جاتے تھے برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ کسی بھی فوج کا، کسی بھی جو ایک مطلب فوج کی جو ایک چھوٹی سی گروپ بھی ہو، اس کا بھی سپہ سالار برا ابن مالک کو مت بنانا۔ یہ اتنا جنگجو دماغ کا ہے، یہ اتنا مطلب ایز فار ایز بیٹل فیلڈ از کنسرن اتنا زیادہ اس میں انوالوڈ ہے، اتنا جذباتی ہے، پوری فوج مروا دے گا، واپس نہیں آئے گا، یہ پوری فوج مروا دے گا، یہ لڑنے میں اتنا جو ہے نا اس کا ایک مطلب ایک ذہن جو ہے نا وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے، اتنے جذباتی، اتنے بہادر کہ بس موت ہے اور ٹینشن کیا لینی ہے۔ مطلب ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جنگ یمامہ جب ہوئی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی جس نے انہوں نے دعویٰ کیا، اس ملعون نے جب ان سے فوج ہوئی ہے مسلمانوں کی تو وہ جنگ ان سے جنگ ہوئی ہے اس فوج سے، وہ جنگ تو بڑی خطرناک تھی، اس میں تو تقریباً مسلمان ہار گئے تھے دنیاوی اعتبار سے، اس میں تو ایسی تیسی مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ تو ایک مقام پر ایسا بھی ٹائم آیا ہے کہ حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لیڈر تھے، انہوں نے حضرت برا ابن مالک کی طرف دیکھ کر بولا کہ اے انصاری بھائیوں ذرا مطلب مورال بلند کرواؤ ان کا نا، اس طرح کی بات۔ تو انہوں نے پھر پلٹ کر عوام کو بولا ہے، تمام جنگجوؤں کو، کہ یہ بھول جاؤ کہ تم نے مدینہ واپس جانا ہے، تم ہو اب یہاں پر اور اللہ اور اس کی جنت ہے، بس اب مدینہ واپس جانے کو بھول جاؤ، مرنا ہے۔ اور یہ خود گھسے ہیں اس لشکر میں اور پھر گردنیں اڑاتے ہیں۔ یہ ایک جو پروٹوکول جو ایک صحابی کا ہے نا، یہ کیسا ہے، یہ کیسے جنگجو ہیں، یہ پوائنٹ کیا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی۔ بہرحال میں اس پر بات کرتا ہوں۔ تو اچھا، یہ ایسے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لینا تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کمیشی معاف فرمائے، ان کی بیوی نے کسی عورت سے، ان کی بیوی کی لڑائی ہو گئی، اب وہ اس دور کی عورتیں بھی وہ جنگجو ٹائپ ہوتی تھیں، تو ان کی بیوی نے اسے گھونسا مارا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا اس عورت کا، تو وہ قصاص مانگنے چلی آئی۔ تو اب وہ بات یہ ہو رہی کہ ان کی بیوی کے دانت توڑے جائیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، قصاص کا معاملہ ہے۔ تو اب یہ بات ہو گئی کہ ان کی بیوی کے تو وہ ٹوٹیں گے، اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا، حد جاری ہو گئی، ان کی بیوی کے دانت ٹوٹیں گے۔
ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ بات انہوں نے بولی، تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی، اس کے دانت ٹوٹے تھے، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ نے ایسی قسم پوری ان کی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ قادسیہ ہوئی ہے، جو فارس سے ہوئی ہے، پرشین امپائر سے، وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، اس میں ایک قلعہ، ایک بڑا قلعہ، بہت بڑا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، کافی دن لگا دیا مسلمانوں نے، ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو ان کے پاس گئے مسلمان کہ بھائی تیرے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے، وہ اللہ پر قسم اٹھا لے یہ کام ہو جائے گا۔ اب ان کے ذہن میں کچھ آیا ہوگا جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یار یہ تو میں مشہور ہو رہا ہوں، اس طرح کی بات، لیکن بہرحال انہوں نے جملہ اس پر یہ عرض کیا، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ کی قسم کل یہ قلعہ فتح ہو جائے گا اور اللہ کی قسم میں اس میں شہید ہو جاؤں گا۔ وہ اللہ نے دونوں باتیں پوری کر دی، وہ قلعہ فتح ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اللہ کی نصرت سے، اور اس میں برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک مقام پر ایسا ٹائم آیا کہ ایک قلعہ فتح جو ہے نا وہ بند کر لیا اندر سے کفار نے، مرتدین نے، تو وہ انہوں نے جو ہے نا اب وہ کھل نہیں رہا ہے دروازے۔ پہلے ہی قلعے ایسے ہوتے تھے، اگر ہم نے کوئی ایسی موویز وغیرہ میں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ تو ہم ایک اپنی ذہنیت سے بناتے ہیں، وہ تو اور مضبوط ہوتے تھے۔ اب اندر بھرے میں وہ لوگ، اور اندر تو ایسی وجہ بند کر لیا تو ان کی پاور بڑھ گئی، مسلمان باہر ہیں۔ انہوں نے ساتھی صحابہ سے بولا کہ یہ اتنے دبلے پتلے تھے کہ مجھے تم لوگ ایسے اٹھاؤ اور اٹھا کے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ آپ امیجن کر سکتے ہو ایک بندہ اس طرح کر سکتا ہے کہ مجھے اندر پھینک دے اس کے قلعے میں دروازہ، اندر پوری فوج ہے بھائی ان کی، بہرحال ان کو اٹھا کر اندر پھینکا، انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا اندر سے، شہید مطلب وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کیسے آتا ہے یہ کانسیپٹ؟ میں تو، میری ماں تو سمجھ رہی ہے، یہ آپ کی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، لیکن خون نکلے بغیر تو نہیں آتا انقلاب۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی رحم دل تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ آپ کو تو اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو وہ صحابہ کا خون کیسے بہہ رہا ہے پھر؟ آپ علیہ السلام تو نہیں کرنے دیتے، یہ صحابہ کا خون بہہ رہا ہے، کیسے بہہ رہا ہے؟ جن کو منہ بولا بیٹا بولا، قرآن میں آیت آنے سے پہلے کہ ان کو اصل باپ کے نام سے پکارو، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام تو زید بن حارث کو اپنے بیٹا مانا ہوا تھا، وہ تو شہید ہو رہے ہیں۔ جس جنگ میں آپ کا اللہ بھلا کرے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مدینہ میں بیٹھ کر وہاں کی خبر دے رہے ہیں تبوک کی، میرے زید کو شہید کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وہ جعفر بن ابی طالب کو شہید کر دیا۔ پھر تھوڑی بعد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کر دیا۔ تب خالد بن ولید بنے نا سپہ سالار اس کے۔ تو یہ تو بالکل ہمارا کانسیپٹ بالکل ہل رہا ہے کہ میری ماں اور میرا باپ تو آج یہ چاہ رہا ہے، یا میں آپ کی بھی بات کروں، وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور میں آپ کو پچھلی ایک آدھ ویڈیو پہلے کیا بتا چکا ہوں عبداللہ ابن حرام کے بارے میں، کہ ان کی والدہ تو کہہ رہی ہیں رسول اللہ میرے بیٹے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹیلٹی کا بہت بڑا فرق ہے، تھاٹ کا بہت بڑا فرق ہے، یہ تھنکنگ کا، کہ اس دور کی ماں، اس دور کا باپ، اس دور کا بچہ، اس دور کا بھائی، اس دور کی بہن، اس دور کی بیوی کچھ اور تھی، اس دور کا شوہر کچھ اور تھا، اور آج کچھ اور ہے۔ کلچر میں نے پورا اٹھایا سیکولرزم کا، فیمنزم کا، اس لیے تو میرا جسم میری مرضی ہو گئی ہے آج، فیمنزم کا اٹھایا میں۔ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے، میں ایسا مان رہا ہوں، ہے اللہ کی مرضی، دنیا ایسا مان رہی ہے، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں۔ جبھی تو 8 مارچ کو عورت مارچ ہو رہا ہے، آپ کے شہروں میں ہی ہو رہا ہے نا، کراچی میں ہو رہا ہے نا، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے نا، جبھی تو ہو رہا ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی لابی پیچھے سے ہے نا۔ لیکن آپ اور میں اس بات پہ فکر مند نہیں ہو رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو میں نہیں جانے دیتا، ٹھوک کے رکھتا ہوں گھر میں، وہ تھوڑی آتی ہے عورت مارچ میں نیک آدمی ہوں، پوتی چلی جائے گی تمہاری، نواسی چلی جائے گی، تم ہوگی نہیں دنیا میں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے ایک چین چلا دینی ہے کہ وہ مقصد میری پوتی، میری نواسی یا میرا پوتا، میرا نواسا کنٹینیو کر سکے۔ پرپز آف لائف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی کیا تربیت ہے صحابہ کی طرف، اور وہ صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، اس طرح سینہ بسینہ جو چل رہی ہے۔ بہرحال پر تفصیل سے کریں گے بات، آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہدایت کے فیصلے عام کرے، اللہ اپنے دین کا نفاذ کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
تمام میرے گھر والوں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، پوری امت کو. تب اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.